السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا قولی صلاۃ تسلیم کی پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 26واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 26واں سبق ہے. آج ہم لوگ بات کریں گے اس پر کہ آدمی کو اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھنی چاہیے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھ کے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ نے فرما کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، اور تم لوگ ضرورت مند ہو اور تم لوگوں کو ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے. تو جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ رعایت کرنی پڑتی ہے اور جس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو رعایت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے جو کچھ کرے گا ہم لوگوں کے لیے وہ فضل ہوگا، مہربانی ہوگی، اس کی رحمت ہوگی. اس کے علاوہ ہم پر کیے جانے والے احسان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے حق میں نہیں جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے تو کوئی یہ کہہ سکے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا. کہ جب کسی کا حق کسی پر ہوتا ہے تو نہ کرنے پر سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا حق آپ پر ہے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. مگر اللہ کے لیے مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، فضل سے کرتا ہے. وہ کوئی چیز حق میں نہیں آتی ہے، ضرورت میں نہیں آتی ہے اور اللہ کو اس میں سے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے. تو جب ہر وقت ضرورت ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ کے احکام کی اور اس کی رضا کی رعایت کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ ہر معاملہ جب فضل پر ہے تو رضا ہوگی تو فضل ملے گا نا، اور رضا چلی جائے گی تو فضل بھی چلا جائے گا. تو ہما وقت ہم لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے اور اس کی ناراضگی سے بچنا چاہیے کہ اگر اس کی ناراضگی ہمارے ساتھ ہو گئی تو ہم کتنے پرابلمز میں چلے جائیں گے وہ خود ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، اور برداشت سے باہر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کا ایمان بھی خطرے میں جا سکتا ہے. اس وجہ سے ایک مسلمان کو اس بیلیف پر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ایک لمحہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، مگر اللہ کو ہماری مطلق ضرورت نہیں ہے. بالکل ہی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، جس کو قرآن نے اسی لیے فرما کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ بے نیاز ہے اور تم ضرورت مند ہو. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ پر واللہ غنی عن العالمین، یہ آیت کے اینڈنگ میں کئی جگہوں پر قرآن میں الگ جگہوں پر اللہ نے نازل فرما کہ اللہ غنی ہے عالمین سے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. جہان میں سے اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورتوں ہی سے پاک ہے. تو اللہ کے فضل کو دعوت دینے کے لیے ہمیں
اس کی رضا کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ عمل صالح ہی کرنا چاہیے. اگر اللہ کو تم اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو عمل صالح ہی کرنا چاہیے. اس وجہ سے اسلام نے ہم لوگوں کو بتایا کہ چاہے دشواری ہو یا راحت ہو، آسانی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے ساتھ متعلق رہنا ہے، اللہ سے الگ نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ اگر مصیبت میں تم اللہ سے الگ ہو جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا حق اللہ کے اوپر ہے، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور یہ تو سراسر عقیدے کے خلاف ہے. اس وجہ سے مصیبت آئے تو صبر کرنے کے لیے کہا گیا. اور اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. وہ کبھی لے کے تمہیں آزماتا ہے کہ اب تم صرف لینے والے بندے ہو یا چلا بھی جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. کہ ملتا ہے تو سبھی لوگ تعریف کرتے ہیں نا، چلا جائے اور پھر بھی آدمی ساتھ میں رہتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں وفاداری کہتے ہیں. تو کبھی کبھی امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے. اسی لیے ہوتی ہے کہ کبھی اللہ بہت دے دیتا ہے اور پھر آزماتا ہے کہ ملنے کے بعد راستے پر رہتا ہے، بھگ جاتا ہے. اور دنیا میں اکثر لوگ ملنے کے بعد میں بھاگ جاتے ہیں، کوئی راستے پر رہتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دے کر کے سب کچھ چھین لیتا ہے اور پاس میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے، اور اس کے بعد آزماتا ہے کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے، اور وہ میرے ساتھ رہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ میرے پاس سے لے لیا تو میں اس کی بارگاہ سے الگ ہو جاؤں. اگر الگ ہو جاتا ہے تو وہ صبر کرنے والا بندہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں دو چیزیں عطا کی گئی ہیں. ایک تو راحتیں عطا کی گئی ہیں کہ وہ ملے تو لے کر کے شکر ادا کرو اور اللہ سے متعلق رہو، اس سے الگ نہ ہو جاؤ. اور کبھی کبھی ہم سے چھین لیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں آزمایا جاتا ہے، تکلیفوں میں رکھ کے آزمایا جاتا ہے اور پھر امتحان ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی صبر کرو، کہ بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جیسے راحت اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے، کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے. قرآن فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیوں نہیں؟ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور وہ نیک عمل کرنے والوں میں سے ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا یعنی وہ نیک عمل کرنے والا ہے. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس میں ہے، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف بھی نہ ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوگا. خوف بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے ہر حال میں طے کر لیا ہے کہ مصیبت آئے تو اللہ کی طرف سے، راحت آئے تو اللہ کی طرف سے، اور سب کچھ جب اللہ ہی کی طرف سے ہے تو مجھے تو اللہ کی طرف سے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے متعلق کر دیا ہے. وہ راحت میں رکھے تو راضی، وہ مصیبت میں رکھے تو راضی. تو اس بندے کے اوپر اب نہ کوئی خوف ہو سکتا ہے نہ کوئی غم ہو سکتا ہے. بے خوف کیوں ہوتا ہے؟ میری دولت چلی نہ جائے، میری راحت چلی نہ جائے، تو آدمی خوف میں رہتا ہے. یا پھر آدمی کو غم ہوتا ہے، او میں برباد نہ کر دیا جاؤں، یا جو چلا گیا ہے اس پہ غم کرتا ہے. مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہر فیصلہ میرے رب کا ہے. آیا تو بھی رب نے چاہا تو آیا، چلا گیا تو رب نے چاہا تو چلا گیا. تو اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے. چلا گیا کوئی بات نہیں ہے، رہ گیا کوئی بات نہیں ہے. تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف اور غم سے نکلنے کے لیے ایک آسان نسخہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے متعلق کر دو. راحتیں مصیبتیں تو آتی ہیں اور جاتی ہیں، مگر تم اس کی وجہ سے آگے پیچھے مت رہنا. تمہاری توجہ کا مرکز ہمیشہ اللہ کی ذات رہے اور اس سے تھوڑا بھی اپنے آپ کو ہٹانا نہیں. تو خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا. سلطان ہارون رشید یہ بادشاہ گزرے ہیں، حضرت بہر الدہنا ان کے زمانے میں تھے،
اور وہ مذہب بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ کبھی کبھی ہوش میں آتے تھے, اکثر وہ حالت جذب میں رہا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ بادشاہ کی سواری جا رہی تھی تو کسی ندی یا کسی پانی کے نزدیک میں حضرت بہلول دانا کو دیکھا. وہ بیٹھے ہوئے تو بادشاہ نے ان کو سلام کیا اور اس کے بعد میں پوچھا کہ بہلول کیسے گزر رہی. تو انہوں نے کہا کہ جس کی مرضی سے سارا جہاں چلتا ہے اس کو کیا پوچھتے ہو کہ کیسے گزر رہی ہے. جہاں ہی اس کی مرضی سے چلتا ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں اس کی لائف میں, سب کچھ اچھا گزر رہا ہے جہاں ہی اس کی مرضی سے چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ تھا, سوال کرنے کا حق تھا. تو کہا کہ حضور سمجھ میں نہیں آیا, سب کچھ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے جہاں چلتا ہے تو پھر تکلیف نہیں, پرابلم کی بات ہی کیا رہی. تو میری سمجھ میں نہیں آیا. تو فرماتے ہیں کہ بادشاہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. کچھ بھی آتا ہے, تکلیف آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے رب نے بھیجی ہے, بس میں خوش, میرے رب نے بھیجا ہے, وہ میرا رب ہے, میرا مالک ہے, وہ میرے لیے اتنا مہربان ہے تو اس نے جو بھیجا وہ اچھا ہی ہے میرے حق میں, تو اس لیے میں راضی. اور مجھے راحت آتی ہے, میں سمجھتا ہوں میرا رب ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا, میں راضی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں یہ رب کی رضا سے چلتا ہے, اس کے حکم پر چلتا ہے, لیکن میں نے اپنے آپ کو کس کے تابع کر دیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع کر دیا. جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا تو اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جہاں میری مرضی سے چلتا ہے, چونکہ میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے. مرضی مولا ازہما اولا, کہ رب کی جو مرضی ہے وہ سب سے بہتر ہے, سب سے اچھی ہے. قرآن نے اس کو ایک جگہ پر لے جا کر کے اور سمجھایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہی جو آیت میں بتانا چاہتا ہوں اس کی ایک دوسری تفسیر سمجھ لو کہ تفسیر قرآن بالقرآن. قرآن خود اپنی ایک آیت کو دوسرے زاویے سے بتاتا ہے تاکہ نزدیک ہونے میں آسانی ہو جائے. کہ بھئی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے, ہم غمگین ہو جاتے ہیں, کوئی راحت ہمیں پہنچتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری لائف میں اس طرح سے چینجنگ آ جاتی ہے, پرابلم آتے رہتے ہیں کہ نہ ملتا ہے وہ اپنے قدم کو سنبھال سکتا ہے اور نہ جس سے چھین جاتا ہے وہ قدم کو سنبھال سکتا ہے. یعنی کوئی ہمارے لیے ہے ہی نہیں, نہ راحت میں قدم سنبھلتا ہے نہ مصیبت میں سنبھلتا ہے, دونوں جگہ پر پرابلم ہی پرابلم ہے. تو قرآن بتاتا ہے کہ اس کا راستہ کیسے نکالو گے کہ تم صحیح اپنے دماغ کو کر سکو. تو اللہ فرماتا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو مگر وہ اللہ کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ پسندیدہ. تم ناپسند کرتے ہو مگر اللہ کے نزدیک پسندیدہ, وہ تمہارے نزدیک بہتر, وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے مگر تم نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو. پھر اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے, بری ہے, انجام اس کا بہت برا ہے. تو ہماری چوائس پر سے نکال دیا نا کہ تم جسے پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں برا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, اور جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بھلا ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. تو اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم جانتے نہیں ہو, اللہ کو پتا ہے. اللہ انجام دیکھ کر کے تیرے حق میں فیصلہ کرتا ہے اور تو ظاہر دیکھ کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرتا ہے. ایک موٹی مثال میں ایک بزرگ سے آپ کو سمجھاؤں. کچھ علماء حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں رہتے تھے
ان سے عقیدت تھی، محبت تھی، اکثر خدمت کیا کرتے تھے اکتساب فیض کے لیے. تو جب شعبان کا موقع ہوتا ہے تو مدرسوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں نے ریزرویشن کرایا تھا وہاں کے حساب سے کہ بھائی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی ہے تو آپ کو پہلے سے ریزرو کرانی پڑتی ہے سیٹ. انہوں نے سب کچھ کرا لیا تھا اور پھر چھٹی معلوم تھی کہ فلاں دن ہونے والی ہے. پھر حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور اجازت دیجئے ہم لوگ گھر جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں جانا. تو لوگوں کو تھوڑا سکتہ ہو گیا کہ بھئی ریزرویشن کرایا ہے، ٹکٹ بک ہو گئی ہے، حضرت منع کر رہے بعد میں ملے گا بھی نہیں، جائیں گے کیسے، پرابلم ہو جائے گا. اور حضرت منع کر رہے آگے کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں. تو کہتے ہم لوگوں کو بہت ناپسند لگا، اندر بہت ناپسند لگا کہ سب کچھ ہو گیا، اب اجازت لینے آئے اور حضرت نے منع کر دیا. تو کہتے کہ چلو پھر بھی کہ بھئی حضرت کا حکم ہے، خلاف تو نہیں جا سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے عمل کر دیا، ریزرویشن جانے دیا، منع کیا ہے نہیں جاتے. تو جس ٹرین سے وہ لوگ جانے والے تھے نا، تو کیا ہوا کہ برج ٹوٹا، وہ ٹرین گر گئی اور سینکڑوں لوگ اس میں مر گئے جس سے ان لوگوں نے ریزرویشن کیا ہوا تھا. کہتے جب ایسا ہوا تب ہمارے دل میں ہوا کہ ہم کو تو بہت ناپسند لگا کہ ہم نے ریزرویشن کر لیا ہے، حضرت منع کر رہے ہیں، تو اتنے دور کا سفر پھر کیسے جائیں گے، اور حضرت بس بزی دے کے بس نہیں جانا ہے، اب کچھ بول بھی نہیں سکتے. جب یہ ہاپن ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ پیرو مرشد جو ہمیں منع کر رہے تھے ہمیں بہت ناپسند لگ رہا تھا، لیکن انجام وہ دیکھ رہے تھے تو بھلے وہ ہمیں ناپسند لگا لیکن ہمارے حق میں جسے ہم پسند کر رہے تھے وہ اچھا نہیں تھا، جو حضرت نے پسند کیا وہی ہمارے حق میں اچھا تھا. بعد میں شکر ادا کیا. تو اللہ یہی فرماتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم یہ کہتے ہو اللہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، مگر انجام اس کا تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوتا. جس کو میں نے ایک گزشتہ بیان میں بھی حدیث پاک سے سمجھایا تھا کہ وہ ثعلبہ نے حضور سے مالداری مانگی تھی تو حضور نے 3 مرتبہ کہا، منع کیا، مت مانگو مت مانگو، جتنا ملے اس پر شکر کر لو، یہ اچھا ہے زیادہ مال سے کہ ملے اور تم حق ادا نہ کر سکو. مگر پھر بھی وہ مزید رہے تو حضور پاک نے دعا کر دی. آخر یہ ہوا کہ ان کا ایمان بھی خطرے میں چلا گیا اور اب تک تو یہی ظاہر ہے کہ قرآن نے ان کے نفاق کا فیصلہ فرما دیا. انجام اچھا نہیں تھا اس لیے حضور منع کر رہے تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے حضور منع کر رہے تھے، مگر پھر بھی 3 مرتبہ ہوتا ہے نا تو پھر اسی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر حضور منع نہیں کرتے، 3 بار کے بعد پھر جو مانگتا ہے کر دیا جاتا. مانگا تو کر دیا تو اچھا رہا. وہ پسند کر رہا تھا مالداری مجھے پسند ہے، نبی کہتے نہیں مالداری پسندیدہ نہیں ہے، مت مانگو. تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں حضور کے دعا کے لیے کر رہا ہوں، حضور میرے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں. مگر 3ری مرتبہ میں حضور نے اس لیے کر دیا کہ اب 3ری مرتبہ کے بعد میں اب کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، اس لیے دعا کر دی. اور انجام کیا ہوا کہ ان کا ایمان بھی خطرے میں چلا گیا. حالانکہ صحابی رسول تھے، اسی پر رہتے تو ان کا درجہ اللہ کے ولیوں میں سب سے اونچا اور بلند و بالا مانا جاتا. پوری دنیا میں وہ باعزت مانے جاتے، ہمیشہ عزت و وقار کی نظر سے انہیں دیکھا جاتا. مگر انہوں نے ایسا نہیں مانا، وہ جو پسند کر رہے تھے اسی کو اچھا سمجھ رہے تھے، مگر انجام کار ان کو معلوم نہیں تھا تو ایمان خطرے میں چلا گیا. ایمان خطرے میں چلا گیا. اس لیے قرآن اس کی تفسیر پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت مصیبت تیرے حق میں بہتر ہے یا اس وقت راحت تیرے حق میں بہتر ہے. وہ تیرا رب تیری ماں سے زیادہ تیرے حق میں مہربان ہے. کبھی تو مانگتا ہے راحت مگر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے تو اللہ راحت نہیں دیتا ہے تو تجھے اچھا نہیں لگتا، حالانکہ انجام کار تیرے لیے وہی ہوتا ہے جو فیصلہ میرے رب کا ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے تم فیصلے غلط کرنے جاتے ہو.
تو ایک مومن کو ہما وقت اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے اور اپنی توجہ کا قبلہ اللہ کی ذات کو رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے جہاں میں سب کچھ اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے. ہاں ہم اپنے تئیں بھلائی مانگیں گے لیکن نہ ملے تو خاموش ہو جائیں گے، اس لیے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے. جتنا میں ہوں نا، میں تو اپنے آپ پر مہربان ہوتا تو گناہ میں کیوں جاتا؟ میں گناہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں خود پر مہربان نہیں ہوں. اس لیے گناہ کرنے والوں کو قرآن میں جگہ جگہ پر ظالم سے تعبیر کیا گیا ہے. جہاں بھی قرآن میں آیا ہے تو اکثر جگہوں پر ظالم کا لفظ قرآن میں کس کے لیے کہا گیا ہے؟ گناہ کرنے والوں کے لیے. تو ظالم ظلم کر رہا ہے، دوسرے پر نہیں، گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو میں تو ظالم ہوں اور اتنا بڑا ظالم ہوں کہ اپنے وجود پر ظلم کر رہا ہوں کہ میں گناہ کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے کو بھگتنی ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک جان دوسرے جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے. میرے گناہ کا بوجھ مجھے کو اٹھانا ہے اور میرے گناہ کی سزا مجھے کو بھگتنی ہے. اس کے باوجود میں گناہ میں زندگی گزارتا ہوں، گناہ پہ گناہ کرتا ہوں. تو مجھے تو اپنے وجود کی بھی فکر نہیں ہے. میں تو کتنا بڑا ظالم کہ خود کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، مجھے خود کی فکر نہیں. تو پھر میں یہ کہوں کہ مجھے اپنے اوپر مہربانی آتی ہے، غلط ہے. ہم تو خود پر بھی مہربانی نہیں کر پاتے، دوسروں کو کیا کر پائیں گے؟ اللہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. وہ سب سے زیادہ ہم سے مہربانی کرتا ہے، سب سے زیادہ ہم لوگوں کو چاہتا ہے اور ہم پر فضل فرماتا ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تو دنیا کے معاملات اپنے ہاتھوں میں مت لے، اس لیے کہ تو جانتا نہیں ہے، تیرا علم محدود دائرے میں ہے. کبھی تو کسی چیز کو پسند کرے گا وہی تیرے لیے نقصان دہ ہوگی، کبھی کسی چیز کو ناپسند کرے گا وہی تیرے حق میں بہتر ہوگی. غلط فیصلہ کر لے جائے گا، اس سے بہتر ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی. اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں. میں تو نہیں جانتا ہوں کہ بہتر کیا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ بھلا کیا ہے. جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو اس بہتری اور بھلائی کی بنیاد میں اپنے علم پر کیوں رکھوں گا؟ میرے پاس فیوچر کا علم نہیں ہے، میرے پاس انسین نالج نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، جب میرے پاس میں نالج ہی نہیں ہے تو میں کیوں اس چیز کو اپنے کنٹرول میں لاؤں گا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دوں گا، منتظر رہوں گا. اگر وہ راحت بھیجے گا تو میں سمجھوں گا میرے حق میں یہ بہتر ہے، اس لیے میرے رب نے دیا ہے. اگر مصیبت بھیجے گا تو میں سمجھوں گا میرے حق میں یہی بہتر ہے، اسی لیے میرے رب نے مجھے یہ دیا ہے. تو یہ خوف و غم کا جو سلسلہ ہے نا ختم ہو جائے گا. دنیا میں لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، اس ملک میں اکثریت ڈپریشن والوں کی ہو گئی ہے. تو اب کیوں ہو گئی ہے؟ بھائی اس کا اندازہ تو لگاؤ کیوں ہو گئی ہے. ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے سے ڈپریشن ہوتا ہے. کنٹرول اللہ کے حوالے کر دو، ڈپریشن ہی نہیں ہوگا. او میرے اولاد کو ایسا ہو گیا، اب اسی غم میں وہ ڈوبا ہوا ہے، نکل ہی نہیں پا رہا، یہاں تک کہ دماغ چلا گیا. اب ڈپریشن. وہ تو گئے، خود بھی گیا، اپنی زندگی سے اب محظوظ نہیں ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. تو وہ بھی گئے، خود بھی گیا، اس لیے کہ معاملہ اپنے کنٹرول میں کیا. اس سے بہتر ہے بھائی چلو ایسا ہو گیا، میں نے تو نہیں کیا نا، رب کی طرف سے ہوا، رب کو منظور، رب کا فیصلے پر میں راضی. چلو میرے رب نے جو کیا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا میری اولاد کے حق میں بہتر ہوگا، اس لیے میرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے. وہ آدمی ڈپریشن میں نہیں جائے گا چونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو صبر مل گئے نا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو تو صبر بھی ملے گا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو تو شکر بھی ملے گا. صبر کرنا چاہتے ہو تو بھی اللہ کے حوالے ہو جاؤ، اور شکر کرنا چاہتے ہو پھر بھی اللہ کے حوالے ہو جاؤ. صبر اور شکر اللہ کے حوالے ہوئے بغیر انسان کو مل نہیں سکتا ہے. بھلے زبان سے الحمدللہ کہہ لو، زبان سے یہ کہہ لو کہ میں صبر کر رہا ہوں، یہ نہیں. اپنی دلی کیفیتوں کو بھی ایسا ہی بنا لو جیسا تم اپنی زبان سے بول رہے ہو. یہ سچائی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے. پھر اس کا مزہ دیکھو نا کہ کیا آتا ہے. وہ تو تھوڑی سی ایک آزمائش ہوتی ہے
اور پھر آپ کو آپ کی پسند کا بھی دے کر کے اسے آپ کے حق میں بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک کی سیرت سے ایک مثال میں آپ کو دوں تاکہ یہ مسئلہ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد میں گئے تھے، وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو وہ لوگ بھاگ گئے، جہاد کا یعنی لڑنے کا کوئی موقع نہیں ہوا تھا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی اور سو گئے۔ باقی تمام صحابہ اپنے اپنے حساب سے جہاں جہاں کوئی درخت ملا ہر ایک الگ الگ درخت کے سائے میں اپنے اپنے آرام کے لیے چلے گئے۔ حضور اکیلے ایک درخت کے نیچے ہیں۔ اب وہ کافر لوگ جو ہے نا وہ حضور کو ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تنہا ہو جائیں، پھر اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیتے، وہ صحابہ آئیں گے، اس سے پہلے کام پورا ہو جائے گا۔ تو پہاڑ کے اوپر چھپ کر کے وہ لوگ انتظار میں تھے کہ ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ، ابھی اٹیک حضور کے اوپر کیا جائے گا۔ حضور نے اپنی تلوار نکال لٹکا دی تھی درخت اوپر، یہ بھی نہیں تھی کہ چلو پاس میں تھی کہ فوراً اٹھا کر کے کھڑے ہو جاؤ، درخت پہ لٹکائی تھی۔ جب یہ لوگ الگ الگ جگہ پر سب چلے گئے اور اپنے آرام سے لیٹ گئے، حضور پاک بھی لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں اس کافر نے موقع اچھا سمجھا اور گھوڑے پر سوار تھا، تیزی سے دوڑاتا ہوا وہ نیچے کی طرف آیا، فوراً حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب آ گیا، تلوار ہاتھ میں تھی، اور حضور سے کہتا ہے آپ کو اب کون بچائے گا؟ اس لیے کہ سارے صحابہ تو اپنی اپنی جگہ پر تھے، حضور تنہا تھے، تلوار درخت پر لگ رہی تھی، لٹکائی ہوئی تھی، اور اب یہ سر پہ کھڑا ہو گیا ہے اور یہ کہتا ہے تلوار کھینچ کر کے اب آپ کو کون بتائے گا؟ میرے آقا نے فوراً کہا اللہ، جیسے ہی اللہ کہا اس کافر کے ہاتھ میں جھٹکا لگا، تلوار نیچے گر گئی، حضور نے اس کی تلوار اٹھائی، اس کے سر پر رکھی، کہا اب کون بتائے گا، بچائے گا؟ تو کہتا ہے کہ آپ کریم ہے، ابن کریم ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب آپ سے لڑوں گا بھی نہیں اور کسی لڑنے والے کا آپ کو ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ تو میرے آقا نے اس کی تلوار اس کے حوالے کر دی اور کہا چلے جا، اپنے آپ کو اللہ۔ ایسے موقع پر اچھے آدمی کی دماغ کام نہیں کرے گا کہ دشمن آ گیا، میرے پاس میرا ویپن نہیں ہے، وہ سر پہ کھڑا ہو گیا اور اب کہتا ہے کون بچائے گا، 10 سیکنڈ وہ مار سکتا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے آقا نے فرمایا اللہ، اور جیسے اللہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کپ کپی آئی اور تلوار گر گئی، کوئی گرانے والا نہیں تھا، رب نے ہی گرایا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے اللہ کہہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اور اس طرح سے کہ جو بول رہے تھے وہی دل کے اندر ان کی کیفیت بھی تھی کہ ہاں میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے، میرا رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا تھا کہ تو تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تو تو سمجھتا ہے کہ تو مجھے مار لے جائے گا، ہاں میرا رب چاہے گا تو مار سکے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں مار سکے گا، تو رب کو نہیں ماننا تھا نا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے محبوب گھبرانا نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو ہمارے آقا نے اپنے لیے سب لوگوں کو الگ کر دیا تھا کہ مجھے میری حفاظت کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، میری فکر کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ میرے رب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا، تو جہاں بھی رہوں گا میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ مگر اعتماد، توکل اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ بخاری میں ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی بہت نیکوکار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، بخاری کا واقعہ ہے کہ وہ غریب تھا، تو ایک مالدار سے اس نے قرض کا مطالبہ کیا کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو بہت ضرورت ہے، تو میں تم سے قرض مانگتا ہوں، تم مجھے قرض دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دے تو سکتا ہوں، مگر تم انجانے آدمی ہو، لگتے تو نیک ہو مگر انجانے ہو، اگر تم نہیں دیے تو میں تمہارے پاس سے قرض کیسے وصول کروں گا؟ کوئی ضامن ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں تو میرے اور تمہارے سوا کوئی ہے نہیں، تو ضامن کون بنے گا؟ اتنا سمجھو کہ میرے قرض کا میں نے اللہ کو ضامن بنا دیا، میرا رب میرا ضامن ہے، بس اب تمہیں رب کی ذات پر بھروسہ ہے تو مجھ پر بھروسہ کرو، میں نے اپنے رب کو میرے قرض کا ضامن بنا۔
اس نے بھی سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب رب کو ضامن بنایا تو مجھے امید ہے کہ تم میرے پیسے کو بیکار اور ضائع نہیں کرو گے۔ اس نے جتنا قرض مانگا اتنا اس کو دے دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں فلاں دن میں آپ کو آپ کا قرض اتنے ٹائم پہ پہنچا دوں گا۔ اب وہ لے کے گیا، اس نے اپنی ضرورتیں پوری کی۔ جب وہ ٹائم آیا اس نے وہ قرض کا پیسہ مکمل کیا اور اس کے بعد وہ دینے کے لیے نکلا کہ چلو میں نے اس کو کہا نا کہ اس ٹائم پر میں اس کو پہنچا دوں گا تو مجھے اپنے وعدے کے مطابق اس کو وہاں پہنچا دینا۔ اور اتفاق سے ہوا کیا کہ جب یہ پہنچانے کے لیے گیا نا تو ندی پار کر کے جانا تھا، اس کا مکان دوسری جانب تھا، ندی پار کر کے جانا تھا، کوئی بوٹ ہی نہیں تھی۔ اب اس کو ٹائم پہ پیسہ پہنچانا تھا اور اس کے پاس بوٹ بھی نہیں تھی، اب کرے کیا؟ اب یہ گھبرایا کہ میں نے ٹائم دیا، وہ سمجھے گا کہ یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، اور وہ شخص بھی ٹائم پر وہاں پہنچا کہ بھئی یہ پیسہ لے کے آئے گا، ادھر بوٹ نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کہ نہیں، وعدہ میں نے کیا ہے اور ضامن تو میں نے اپنے رب کو بنایا ہے، اب کوئی ووٹ نہیں ہے، میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، مگر میں جاؤں کیسے اس ٹائم پر، اس کو کیسے پہنچاؤں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں نے رب کو ضامن بنانا تو اس کی ذات پہ بھروسہ کرتا۔ اس نے ایک لکڑی دیکھی بڑی سی، تو اس کے اندر سوراخ بنایا، اس کے اندر وہ رقم اس نے ڈال دی، اس کے بعد اس کو بند کیا اور پھر پانی کے اندر یہ کہہ کے ڈالا کہ اے اللہ میرے قرض کا ضامن میں نے تجھے بنایا ہے، ٹائم پورا ہونے کو آیا ہے، وہ سمجھے گا میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، بوٹ نہیں کشتی نہیں ہے، میں پیسہ کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ تو ضامن ہے، یہ قرض میں نے تیرے حوالے کیا ہے، تو اس قرضدار کے حوالے کر دینا، اس لیے کہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا۔ فرماتے ہیں اس نے یہ کہہ کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے اس لکڑی کو پانی میں چھوڑ دیا، لکڑی گئی دوسرے کنارے پر، اس لیے کہ اللہ کے حوالے کیا تھا۔ دوسرے کنارے پر وہ آدمی اس ٹائم پر وہاں پہنچا کہ یہ آئے گا یہ آئے گا، کوئی کشتی نظر نہیں آئی اور وہ نہیں آیا، تو یہ لکڑی جو اس کے پاس میں پہنچی نا تو اس نے سمجھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، لکڑی جلانے کے تو کام آئے گی نا، تو اس نے اس کو اٹھا لیا، گھر لے گیا اور اس لکڑی کو جب چیرا نا تو اس میں سے اس کی قرض کی رقم نکلی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اللہ کو ضامن بنایا تھا تو اللہ نے اس کے قرض کی ضمانت لی تھی، تو ایک یعنی لکڑی کے حوالے کیا تو اللہ نے اس لکڑی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا اور اس مالک تک اسے محفوظ طریقے پر پہنچا، اس لیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا تھا۔ ایک مومن کو اگر کامیاب ہونا ہے اور ساری تکالیف اور راحت کے اندر اپنے آپ کے قدم کو سنبھالنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ، اپنی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا دو۔ قرآن یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ جب اللہ کی کتاب ہے، سارا جہاں خدا کا ہے اور تو بھی خدا کا ہے، تو تو دوسرے کے حوالے اپنے آپ کو کیوں کرے گا؟ مخلوق کے حوالے اپنے آپ کو کیوں کرے گی؟ اگر تیرے پاس عقل ہے تو اپنے آپ کو خالق کے حوالے کرنے کی کوشش کر کہ سنبھالنے والا وہی ہے، حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ تو نہیں جانتا ہے کہ راحت تیرے حق میں بہتر ہے اور تو نہیں جانتا ہے کہ مصیبت تیرے حق میں بہتر ہے، تو اپنی چوائس کی مانگتا ہے، تجھے علم نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ کو علم ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا تو اس کے علم سے جو فیصلہ ہوگا سب بہترین ہے۔ تو اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی پر دنیا میں جی لے جاؤں، میری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہ ہو، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو جو بھی ہوگا تم یہی سمجھو کہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرے رب نے جو فیصلہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، پھر کبھی اس کے خلاف جائیں گے ہی نہیں۔ تو صبر بھی کرنا ہے تو رب کے ساتھ رہنے سے ہوتا ہے، شکر بھی کرنا ہے تو رب کے ساتھ رہنے سے ہوتا ہے۔ ان میں سے کہیں بھی ہٹ گئے نا تو یا تو صبر کا دامن چلا جائے گا یا شکر کا دامن چلا جائے گا، اور کامیابی انہی دو چیزوں کے اندر اللہ نے ہمارے لیے مضمر کر دی ہے۔ اس سے ایک موٹی مثال آپ کو بتاؤں سمجھانے کے لیے کہ سمجھانا اصل ہوتا ہے نا وہی کہ بھائی ہزاروں نصیحتیں کوئی ایک بھی کام کر جائے تو انف ہے لائف کے لیے، پھر دوسری نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر عمل، پھر نصیحت میں سننا، پھر عمل۔
نصیحت سننے کے لیے یہ بیان سنا جاتا ہے، لیکن سمجھ میں آ گیا تو پھر سننے کی ضرورت نہیں ہے، اب عمل کی ضرورت ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا کہ بھائی نماز کیسے پڑھوں گا، روزہ کیسے رکھوں گا، اس کی ضرورت ہے، پھر اس کی ضرورت رہتی نہیں۔ یہ تو اونلی پمپنگ کہ بھائی ہاٹ بند ہوتا ہے نا، دبا دبا کے چالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا چل جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 12 سنانے آپ نے سے اشارہ، قرآن نے پورا ایک واقعہ، ایک پورا چیپٹر ان کے نام سے قائم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے۔ فرعون نے تو کہہ دیا تھا جو بچہ پیدا ہو اسے مار ڈالو، جو بھی پیدا ہو اسے مار ڈالو، جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو مار ڈالتے تھے۔ پھر بچے کم ہو گئے، کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، چونکہ بنی اسرائیل کو یہ لوگ خادم بنا کر کے کام کراتے تھے۔ تب لوگوں نے، رعایا نے شکایت کی بادشاہ کو کہ تم بچوں کو مار ڈالتے ہو، اب تو ہمارے پاس میں کوئی نوکر نہیں، اب کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال مارو، 1 سال چھوڑ دو۔ تو جس سال مارنے کا زمانہ تھا نا، اس سال اللہ نے حضرت موسیٰ کو دنیا میں بھیجا، اور اسی کے لیے وہ راستہ نکال رہا تھا۔ بچوں کو کیوں مار رہا تھا؟ کہ اس نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ قبطیوں کی یہاں، اسرائیلیوں کی یہاں پیدا ہوا اور وہ میری حکومت کے زوال کا باعث ہوا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ بچہ رہے گا تو زوال کا باعث ہوگا نا، بچوں کو قتل کر دو۔ تو ہر بچے کو قتل کروا دیتا تھا، مگر فیصلہ اللہ کا تھا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے اور اللہ کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں بھیجا جس سال بچوں کو قتل کرنے کی باری تھی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام آ رہے، ماں گھبرا رہی ہے میرے بچے کا کیا ہوگا، پتہ چلا تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ چھوڑ دے اسے، رب نے بھیجا ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تجھے کچھ فکر نہیں کرنی ہے، ہم جتنا کہتے ہیں کر کے چھوڑ دو۔ جس نے مارنے کو کہا ہے اسی کی گود میں بٹھا کر کے موسیٰ کو ہم بڑا کریں گے۔ دیکھو اللہ غالب علی امرہ، اللہ نے کہا میرا فیصلہ آگے ہے، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ تو بچوں کو مار رہا تھا تو اسی میں بھیجا جس میں مارنے کی باری۔ پھر کہا صندوق میں بند کرو، رکھ دو۔ بھائی صندوق کو کتنا بھی تم ٹائٹ کرو نا، پانی میں جائے گا تو پانی اندر گھس جائے گا، مگر حکم خدا سے ان کی ماں سے کہا گیا تھا بھیج دو۔ بچے کو رکھا، صندوق کو بند کیا، پانی میں ڈال دیا، بہن کو چھوڑ دیا، دیکھنا کدھر جاتا ہے، چونکہ حکم تو اللہ کا ہے، اس کا حکم غالب ہے، اس لیے کوئی اس کو ختم نہ کر سکے گا۔ تو اللہ نے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ اپنے محل پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہی پانی کے پاس میں محل بنا ہوا تھا، وہ صندوق تیرتا ہوا انہی لوگوں کے قریب پہنچا جو دشمن ہے، جس نے قتل کا فیصلہ کیا تھا، اسی کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے دیکھا یہ کوئی صندوق ہے، نکالو کیا اس میں، آیا نکالا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے محبت تیرے اوپر ڈال دی تھی اور تجھے ایسا بنایا تھا کہ جو بھی نگاہ تجھے دیکھے گی وہ تجھے اپنا محبوب سمجھ لے گی، تجھے اپنا محبوب سمجھ لے گی۔ یہ محبت ہم نے تیرے اوپر ڈال دی تھی، اس لیے ہمیں معلوم تھا کہ دشمن کے پاس بھی جائے گا تو وہ بھول جائے گا، عقل اسی کام نہ کرے گی۔ نکالا بچہ اتنا خوبصورت، دیکھ کر کے وہ عاشق ہو گیا، آسیہ عاشق ہو گئی، بچے تیری کا لے لو اس کو۔ حالانکہ اس نے فیصلہ کیا تھا بھائی یہ تو مسلم ہے، میں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو قتل کر دینا، لڑکوں کو۔ اب یہ لڑکا تیر کے آ رہا ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا تاکہ قتل نہ کیا جائے، واضح تھا، مگر پھر بھی عقل کام نہیں کی اور وہ موسیٰ پر محبت کرنے والا ہو گیا۔ آسیہ نے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں ہی بڑے ہوتے ہیں اور پھر آخر وہی فیصلہ ہوا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اسرائیلیوں کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور فرعون کی حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، تو دشمن کی گود میں بٹھا کر کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا اور اس کے بعد فرعون کی حکومت کے زوال کا باعث اسی کو بنایا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے حکم میں غالب ہے، اس کے حکم پر کسی کا حکم چل نہیں سکتا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ بھئی ایک کامیابی ہماری یہی ہے کہ بھئی اللہ ہی کا حکم غالب ہے، تو پھر ہم اپنا حکم لے کے کیوں چل رہے ہیں؟
یہ پریشانی اسی کی ہے کہ مجھے نہیں ملا تو میں غمگین ہو گیا، مجھے مل گیا آپے سے باہر ہو گیا، میں نہیں سمجھا کہ مجھے اتنا مل گیا تو میں اپنے قدم کو سنبھالوں، میرے رب نے دیا اس کو لے کے اس کے خلاف کیسے جاؤں؟ مگر لینے میں بھی میرے قدم پھسل گئے، جانے میں بھی میرے قدم پھسل گئے، اس لیے کہ میرے دماغ میں یہ عقیدہ مضبوط نہیں تھا کہ اللہ ہی کا فیصلہ غالب ہوتا ہے، تو جس کا فیصلہ غالب ہو میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں تو پھر کوئی بھی چیز چاہے راحت آئے گی میں اسی کے ساتھ رہ کے شکر ادا کروں گا، اور تکلیف آئے گی تو میں اسی کے ساتھ رہ کر کے صبر سے کام لوں گا، صبر ملے گا تب بھی اللہ میرے ساتھ میں، اور شکر ملے گا تب بھی اللہ میرے ساتھ میں، اور اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ قرآن نے واضح کر دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیوں نہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہو سکتا ہے۔ اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Yesterday we were looking at the obligation of reciting the Quran correctly and learning the pronunciation of each of the individual letters in the Quran, and how this is an individual obligation upon each person, that if a person does not bother to learn the correct recitation of the Quran, then this person will be sinful. And on top of that, his salah, where he needs to pray the Quran correctly, his salah will also not count and will be invalidated as a result of distorting the words in the Quran. Today we are discussing about focusing on Allah subhanahu wa ta'ala, and to rely on Allah subhanahu wa ta'ala in all instances, to be aware that we are in need of Allah subhanahu wa ta'ala, we depend on Him completely, whereas Allah subhanahu wa ta'ala Himself is free from any need and any dependence. And to have this awareness that we will meet Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that whoever puts trust in Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah shall suffice him. And also Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that it is possible that a person hates something but that thing is better for him, and it is possible that a person likes something but this thing is bad for him, but Allah subhanahu wa ta'ala is aware of it and we are not aware of it. So the reliance in Allah subhanahu wa ta'ala, trust in Allah subhanahu wa ta'ala, means that you hand yourself over to Allah subhanahu wa ta'ala completely, so that because Allah is aware of what is good for you, and Allah subhanahu wa ta'ala is aware of what is bad for you, and even if you think something is good for you, it may not be good for you, and if you think something is bad for you, but it might actually be good for you. Allah is aware of this, so why not hand yourself over to Allah subhanahu wa ta'ala and rely on Allah subhanahu wa ta'ala. There is a hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, where the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, upon returning from an expedition, he was lying down under a tree to take some rest, and he had placed his sword onto the tree, onto the branch, and then the companions also took shade under a tree and they all began to rest. And then a polytheist, he came upon the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and took the sword that was hanging on the tree, and he said to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that, who will protect you from me? So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala. So as soon as the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said this, then the sword fell from the hand of this polytheist, and then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam caught the sword, and then he asked this polytheist, this mushrik, that who will protect you from me? So then this mushrik, this polytheist, said to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that, O Messenger of Allah, he said, forgive me. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I will forgive you on the condition that you pray the kalima, that you testify that there is none worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and that I am the true messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So this person said, no,
I do not testify with regards to this. But I will promise that I will not fight against you, neither will I support anyone who fights against you. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, because of his kindness and his compassion, he let this person go. And then when this person left and he went back to his people, then he began to tell them that I have come from someone who is the best of mankind, meaning his character is so great. But this hadith is to indicate the trust in Allah subhanahu wa ta'ala. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, in that situation, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that Allah subhanahu wa ta'ala is who I trusted, and you cannot do anything to me because I have this trust in Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a kind of trust that a believer, a Muslim, a mu'min should have in Allah subhanahu wa ta'ala. It's important to have this awareness so that we can always be prepared for death and to meet Allah subhanahu wa ta'ala. A person becomes forgetful of this as he becomes busy in his day-to-day life, but a true accomplished believer is always aware of death and is always aware that he will one day meet Allah subhanahu wa ta'ala and will have to account for everything. This is what a true believer always has in his heart. That there's a very famous hadith where one of the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam narrates that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that the nations, meaning all of the people, the countries, they will call each other and they will set upon you like diners set upon food. When people get together and they have food and then they begin to eat the food, in the same manner countries or nations will set upon you. They will call each other and they will set upon you in the same manner. So then the companions asked the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that, will this be because we are small in number? Is it because the Muslims will be less in that time? So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, no, on that day you'll be many in number, meaning the Muslims will be many in number, but you will be like the foam in the sea, where there's a lot of foam in the sea, you will be like that. But Allah subhanahu wa ta'ala will remove the fear of you, meaning of Muslims, from the hearts of others, and Allah subhanahu wa ta'ala will put wahan in the hearts of people. So then the companions asked the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is meant by wahan? So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that it is the love of the world and the hatred of death. So what does this hadith explain? This hadith explains that Muslims towards the end of time will have an inclination to the world. They will have love for it. They will be preoccupied with it, and they will turn away from the hereafter, and they will be distant from Allah subhanahu wa ta'ala, and they will have hatred of death. And what is hatred of death? What is it a sign of? Hatred of death is a sign that you love this world more than you should. And since a person loves this world more than he should, then he hates death, because death cuts a connection of a person from this world. So a person begins to hate death also. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said in this famous hadith, if you look at the current affairs of the Muslims in the entirety of the world, you can see that this hadith is the Prophet sallallahu alaihi wasallam's words are true. And these things are occurring now, that the nations are against the Muslims and they can say whatever they want against the Muslims because of the fact that we ourselves have changed our state. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala put wahan in people's hearts, which is the love of this world and fear of death. And when does Allah subhanahu wa ta'ala remove His favor from a nation, from a group of people? When does Allah subhanahu wa ta'ala do that? Allah subhanahu wa ta'ala Himself says in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala does not change His favor upon any nation until they themselves change their own condition. If you change your own condition, then Allah subhanahu wa ta'ala will remove His favor upon that nation. So you yourself are responsible for the change, and you yourself are responsible for the bad effects or bad things that happen. Every single person is responsible for that because of turning away from Allah subhanahu wa ta'ala. So having hatred of death is seen as a sign of being preoccupied with this world more than a believer should. So a person can be occupied in this world and fulfill his necessities in this world, but what a person does with regards to the world indicates this person's state with regards to his heart. That if a person is preoccupied to the point where he forgets about the hereafter, then this person's preoccupation with the world is something that is frowned upon by Islam, because he has forgotten the hereafter, which is the eternal life. This person's preoccupation with the world is blameworthy in Islamic terms. Whereas a person who is occupied with the world but still remembers the hereafter, is still aware of that he needs to meet Allah subhanahu wa ta'ala, is still aware that he has to die one day and account for everything, and a person is still then occupied with the world, but he has this balance
then this is something that is praiseworthy in Islam. So a person should try to create the balance. The awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, they used to create the level where they used to completely renounce the world. But that is not possible for every single person to renounce the world in its entirety. This is a very elevated state. It's not possible for every single person to reach that elevated state, but every single believer can reach the state of balance, which is that a person can balance between the world and the hereafter, in the sense that he's always aware of the hereafter. Even when he's occupied with this world, he's always aware of his obligations to Allah subhanahu wa ta'ala. That it is reported with regards to Sayyidina Bilal radiallahu anh, that when he was close to death and his wife was crying and she was saying words of regret, that when a person is about to die and a person is sorrowful, so Sayyidina Bilal said to her that, why are you crying? This is a time of happiness for me. Instead of a time of sorrow, this is a time of happiness for me. Because indeed I will meet the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and I will meet the companions of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So this is a time of happiness for me. So a true believer, he does not fear death and yearns for it, so he can meet Allah subhanahu wa ta'ala. But this is only a righteous believer, because a righteous believer he's in a state where he is prepared to meet Allah subhanahu wa ta'ala, whereas a disobedient person is not prepared to meet Allah subhanahu wa ta'ala, and therefore he fears death. He does not want to die because he is not ready to meet Allah subhanahu wa ta'ala. This is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran with regards to the Jews, that if the Jews assume, which is what they used to do, that they assume that they were the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, they were close to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah says that, O Jews, if you assume that you are the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, you're close to Allah subhanahu wa ta'ala, and no one else is close to Allah subhanahu wa ta'ala, then wish for death. Wish for death if you are truthful. And Allah subhanahu wa ta'ala said they will never wish for death because of the misdeeds that they have done. Meaning they fear meeting Allah subhanahu wa ta'ala. They will not wish death because they fear meeting Allah subhanahu wa ta'ala, because they know what the things that they have done, the misdeeds that they have done. So a true believer is always yearning to die or be ready for death. At least he's prepared because of the fact that he's always aware of his obligations. So to become a righteous person, what does a person need to do? A person does not have to completely renounce the world. Like I mentioned, that this is an elevated state, which is for the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a very difficult state to reach, and it's not possible for every single person to reach this level of elevation, and neither does Islam require or make it obligatory upon a person to reach that level where he completely renounces the world. Islam requires that a person balances. And what is the balance? The balance is that a person becomes a righteous person in the sense that he fulfills at least the obligations. If a person does not do any voluntary aspect, does not pray any nawafil, does not do any nafil fast, does not give to charity aside from the obligatory forms of charity, all he does is fulfill his obligations, then this person will still attain salvation. There's a very famous hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, that a man came to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, a Bedouin, and he came to the Messenger of Allah and said that, do you think, or what do you say, that if I perform just the obligatory prayers, the obligatory fasts in Ramadan, and if I treat that which is lawful as lawful, meaning I consider what is halal to be halal, I consider what is haram to be haram, and I don't do anything other than that, so I only do the obligations, I don't do anything other than that, will I enter paradise based on this? And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, yes, you will enter paradise. So a person, to become a righteous person, he needs to fulfill the obligations, at the very least. This is the basic thing that a Muslim should do. If he cannot do all of the voluntary aspects, then at the very least he should try to fulfill all of the obligations that are due upon him. That a misconception people have is generally when a person's iman is weak, that they do all the recommended actions, all of the voluntary actions, but they ignore all of the obligations. And this is completely wrong, because if a person does not fulfill his obligations, then none of his voluntary actions are accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. They remain pending until he fulfills all of his obligations, because Allah subhanahu wa ta'ala required you to fulfill those obligations. You did not fulfill them, and now from your own accord you are trying to do things that are voluntary, that Allah has not made obligatory upon you. So this does not make sense for a true believer, that he abandons the obligatory forms of worship and the obligatory things upon him to pursue things that are recommended, that are voluntary. A true believer fulfills the obligations first, and then once he fulfills the obligations, then he moves on to the voluntary actions. And this is what a true believer does, and this is what results in a person having this balance, where he balances the world as well as the hereafter, so that he can succeed in the hereafter. As the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, if a person fulfills just the obligations, then he will still enter Jannah. And this is what every single believer should strive to do at the very least, meaning at least fulfill the obligations. And what does fulfilling the obligation mean? It means that a person
needs to fulfill all of the obligations that are due upon him in terms of the forms of worship that are due. For example, salah 5 times a day, fasting, and giving the obligatory forms of charity, doing hajj if a person has the ability to do so and the financial means to do so. And on top of this, it also includes refraining from haram. There's another obligation, because to refrain from haram is also an obligation upon every single believer, that he needs to refrain from the haram actions. And also another obligation is that a person fulfills the rights of others, that you have the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, which is salah, fasting, zakat. All of these things are rights of Allah subhanahu wa ta'ala. And then you have the rights of the people, which are known as huququl ibad, which are the rights of people, where you fulfill the rights that are due for others, in the sense that a person has to look after his family, in the sense when a person is married and he has to look after his family and he has to provide for them. This is one obligation upon a person. And there are various different types of obligations that are due upon a person with regards to other people. He still needs to fulfill those obligations as well. And this is what a believer needs to do at the very least. And then the rest of the voluntary actions can come later. But if a person fulfills the obligatory actions, then this person will, at the very least, Islam will consider this person to be a righteous person, even if he does not do any voluntary actions. So a person who thinks that by doing voluntary is how a person gains closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, this is not true. But there is a very famous hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Qudsi, where the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam narrates the words of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala says that my servant does not draw near to me with anything more beloved to me than the religious obligations that I have made obligatory upon him. It's a very famous hadith, the hadith Qudsi, that a person does not draw near to Allah subhanahu wa ta'ala with anything more beloved. So nothing is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, to draw close to Allah subhanahu wa ta'ala, aside from the obligations. That a person, the fastest way or the greatest way to attain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala is by way of fulfilling the obligations. And then the rest of the voluntary actions can come after fulfilling the obligations, which Allah subhanahu wa ta'ala mentions as well, which is in this hadith Qudsi, which the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam narrates, that my servant continues to draw near to me with the voluntary forms of worships until I love him. And then when I love him, then the hadith explains that I become his hearing with which he hears, and the sight with which he sees. And what this means, what the ulama have interpreted and understood this to mean, is that when a person attains this state, when he fulfills the obligations, and then when he fulfills the obligations, he does the voluntary actions, Allah subhanahu wa ta'ala loves him. When Allah subhanahu wa ta'ala loves him, then this person, Allah subhanahu wa ta'ala protects this person's eyesight. Allah subhanahu wa ta'ala protects this person's limbs, which is why one of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala has said that whosoever is aware of God in its true form, meaning Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will protect his limbs. And this is what is meant by this hadith, that when a person fulfills his obligations and then draws close to Allah subhanahu wa ta'ala with the voluntary actions, then this person, Allah will love him. When Allah loves him, then this person, every single body part, every limb of his is protected by Allah subhanahu wa ta'ala. That every single time he's going to do something, he's always aware of Allah subhanahu wa ta'ala, that he needs to meet Allah subhanahu wa ta'ala, and this person is always aware of the state. And this is what state a true believer needs to attain. So at the very least, a person needs to fulfill the obligations. No one is forcing you, neither does Islam force any person to fulfill voluntary worships, or pray salah, fast every single month, for example. All these things are not required. These are voluntary. You do it if you want to do it. If you don't want to do it, then this is also your choice. But you don't have a choice with regards to the obligations. You need to at least fulfill the obligations. So for a person to become righteous, it does not mean that he needs to stay in the masjid and pray salah every single day and fast every single day. This is not the definition of righteousness for the common people, at the very least. For the definition of righteousness for a common person is that he fulfills the obligations that are due, and this is how a person attains righteousness and becomes close to Allah subhanahu wa ta'ala. At the very least, fulfill the obligations. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.